بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ہمارے قائد اعظم کیپ پہننے والے لوگ ہیں یہ غلط بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری نمازوں میں فرق نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے جی؟ فرق ہے نمازوں میں ہمارے، ہاں ٹھیک ہے، روزوں میں فرق نہیں ہے، اس میں بھی اوقات کار کا فرق ہوتا ہے، لیکن چلیں وہ مطلب تھوڑا سارا ہوتا ہے۔ پھر زکوٰۃ میں آپ فرق کر ہی نہیں سکتے۔ حج کے جو چیزیں چل رہی ہیں شروع سے آپ نے حج کو اسی طریقے سے ادا کرنا ہے، اس کے اندر آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے۔ مطلب نہ زکوٰۃ میں آپ کے پاس چوائس ہے، نہ حج میں آپ کے پاس چوائس ہے، نہ نماز کی جو بیسک چیزیں ہیں اس کے اندر بھی آپ کے پاس چوائس نہیں ہے، اور کلمہ پڑھنے کے اندر یا شہادہ دینے کے اوپر بھی آپ کے پاس چوائس نہیں ہے۔ پرابلم سارا یہ ہے کہ آپ لوگ ڈنڈی وہاں پہ مارتے ہیں جہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھا کرتے تھے؟ آپ نے اس میں امت کو اتنے شاندار طریقے سے گمراہ کیا ہوا ہے کہ جی رفع اذان کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ چلیں جی ٹھیک ہے، احادیث صحیحہ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک رفع اذان کرتے تھے، یہ بات آپ کی مان لی۔ آمین بالجہر اگر نہیں کریں گے تو جی جب تک مسجد گونجے گی نہیں اور وہ چھت نہیں پھٹے گا تو اس وقت تک آپ کی آمین بالجہر قبول نہیں ہوگی اور فرشتوں کے ساتھ ملے گی نہیں، لہٰذا آپ کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو اگر ایک مسجد کے اندر 100 نمازی ہو، 200 نمازی ہوں، اگر 15-20 لوگ بھی ہوں، تو جب بھی وہ ایک نارمل جس طرح سے وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، آمین کہتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ آواز نہیں، اچھی خاصی آواز گونجتی ہے۔ پھر آپ لوگ اختلاف کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے اوپر کہ اگر آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے جس میں مولویوں نے سپیڈ لگائی ہوئی ہوتی ہے اور اس میں کوئی وہ درمیان میں رک نہیں رہی ہوتے، اور وہ جو حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے اس کا سورہ فاتحہ جب پڑھتا ہے، اور یہ سورہ فاتحہ مسلم ایک انسان جو پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے اور اللہ کے درمیان برابر تقسیم کی گئی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے، تو تمہیں وہاں پہ رکنا ہے۔ تو ان تمام احادیث کی نفی ہم لوگ خود اپنے عمل سے کر رہے ہیں۔ تو سر آپ کا یہ کہنا کہ کوئی اختلاف نہیں ہے، فقہی مسائل کے اندر اختلاف ہے، تو سر فقہ کے کون سے ایسے مسائل ہیں جو آپ لوگوں نے اب تک حل کیے ہیں، یا یہ جو کتابیں فقہ کی لکھی جاتی رہی ہیں اس وقت ایسے کون سے مسائل ہیں جو حل کیے جاتے رہے ہیں؟ تو اگر ہم لوگ بیشتی زیور جو میں نے اپنے زمانے جاہلیت میں جو 9th 10th کا ٹائم تھا، زمانہ جاہلیت تو خیر وہ بھی نہیں تھا، تب بھی میں رفع اذان صحیح نماز پڑھتی تھی اور صلو کما رأیتمونی کے مطابق ہی پڑھتی تھی۔ تو اس زمانے میں بہشتی زیور کو میں نے پڑھا تھا، تو سر بہشتی زیور کے اندر تو شاید ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہو۔ اور سر یہ نا آپ لوگ عقائد پہ اکٹھے نہیں ہیں، اور قرآن پاک کے ترجمے کے اوپر آپ لوگ اکٹھے نہیں ہیں۔ احادیث کی جو سمجھ آتی ہے ایک اجمی آدمی کو بھی، جو ٹرانسلیشنز اب تک ہو چکی ہیں، آپ لوگوں کا اس کے اوپر قطعی کوئی اتفاق نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی مرضی سے قرآن پاک کے جو ترجمے آپ ٹرانسلیٹ کر کے انڈرسٹینڈ کرتے ہو اس میں آپ لوگوں کے اندر اتفاق نہیں ہے۔ احادیث کے جو مفاہیم ہیں وہ آپ کے اپنے من چاہے ہوتے ہیں۔ اب چونکہ یہ بھائی جو ہیں یہ جنہوں نے قائد اعظم والی کیپ پہنی ہے، یہ جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں ان کا حقیقت سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ اتنا بڑا بھاشن دینے کے بعد انہوں نے اپنی مسجد میں جا کے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی ہے۔ کیا ان کے اندر اتنی ہے ٹالرنس کہ یہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھیں؟ کیا ان کے اندر ہے اتنی ٹالرنس کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور ان کی کرامتیں جب بیان ہو رہی ہوتی ہیں تو تب یہ بندے کو روک کے کہیں کہ بھائی رک، یہاں پہ میں تمہیں حضرت علی کی شان کے بارے میں بتاتا ہوں؟ کیا ہے ان کے اندر یہ سارے جذبات؟ ایسا ہرگز نہیں ہے سر۔ یہ ساری جو گفتگو ہو رہی ہے نا، یہ صرف اس بیس پہ ہو رہی ہے کہ آپ لوگ آن ایئر جا رہے ہو، آپ کی گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے اور ایک دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، تو آپ نے یہاں پہ اچھے اچھے کپڑے پہن کے سوٹڈ بوٹڈ ہو کے منہ سے ہپ ہپ ہرے والی باتیں نکالنی ہیں۔ ادروائز آپ اچھی طرح سے جانتے ہو کہ اگر آپ اب تک ناسبی ہیں تو اٹ مینس کہ آپ ایک فرقے کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اور دوسری یہ بات کہ آپ لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہتے ہو، تو سر ایسا تو ہے ہی نہیں ہے۔ اگر آپ زبان سے کسی کو گالی نہیں دے رہے لیکن آپ کی باڈی لینگویج سے اس کے لیے نفرت کی ویوز نکل کے اگلے بندے کا حلیہ بگاڑ رہی ہیں، تو سر وہ آپ نفرت تو کر رہے ہیں۔ پھر میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے یہاں پہ
ہر مکتبہ فکر کے جو مائی باپ ہیں، ماتا پتا ہیں، وہ ہمارے ناسبی نام نہاد اہل حدیث بھائی ہیں، کیونکہ اگر یہ قرآن کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق دور نہ ہوتے، یہ تمام کی تمام احادیث کے اوپر عمل کرتے، ہر ایک حدیث کو جو ان کو صحیح ستہ کی کتابوں میں ملتی ہے یہ کہتے اپنے ممبروں کے اوپر سے کہ یہ کتاب ترمذی، یہ جو حدیث ہے یہ ترمذی میں بھی ہے، اس پہ بھی عمل کرو، یہ بھی اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، یہ نسائی میں ہے، اس پہ بھی عمل کرو، یہ بھی اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ اگر مشکات میں کوئی ایسی چیز ملتی ہے جو سپورٹیو رول پلے کرتی ہے باقی کی 6 حدیث جو کتابیں احادیث کی، اگر کوئی سپورٹیو رول ہے یہ اس کا بھی بتا دیتے ہمیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ بتائیے کہ ایسا پاسبل نہیں ہے کہ آپ اگر اہل حدیثوں کی مساجد میں جائیں ناسبیوں کی تو وہاں پہ آپ آمین بالجہر نہ کہیں، وہاں پہ آپ رفع یدین نہ کریں، وہاں پہ اگر آپ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ لیں تو آپ تو ان کے نزدیک کافر ہو جاتے ہیں، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی جنتیں ہیں اس کا جو ٹیگ ہے، جو سیلز مینی ہے، وہ صرف اور صرف ناسبیوں کی بات ہے، ناسبی ان کے مالک ہیں، ناسبی اس کو اون کرتے ہیں، اور یہ 73واں فرقہ بھی یہی ہے، باقی سب جہنمی لوگ ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کے مدارس میں پڑھنے کے لیے صرف ناسبی بچے ہی نہ جاتے، اور شاید اگر آپ پریکٹیکل میں کسی مسجد میں جائیں جو ناسبیوں کی ہو، اور وہاں پہ جو ان کے نئے نئے فارغ التحصیل بچے آتے ہیں جن کی سمجھ کا لیول آپ کو وہاں پہ جا کے پتہ چلے گا، تو آپ ان کا ایک لیکچر سنیں، آپ کو پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ سارا الگ ہوتا نظر آئے گا۔ اسی طرح جب آپ دیوبندی مکتبہ فکر کے مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ریلیٹڈ چیزیں ملتی ہیں وہ آپ کو بہت کم ملیں گی، بہت کم ملیں گی، شروع میں ایک آدھ ٹوٹی پھوٹی سی چیز مل جاتی ہے۔ اچھا، میرا جو سب سے بڑی مجھے تکلیف ہے وہ اس بات پہ ہے کہ دیکھیں ہر فرقے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی اپنی اوقات سے بڑھ کے کھیلنے کی کوشش کی ہے۔ اب دیکھیں کہ کوئی ہمارے باپ کو برا بلا کے، ہماری ماں کو برا بلا کے، اور اسی طرح سے ہماری فیملی کے باقی ممبران کو برا بلا کے، تو ہماری غیرت فوراً جوش کھاتی ہے۔ اگر ہم مطلب صاحب طاقت ہوں تو ہم اسے لڑیں گے بھی، اگر ہم نہ بھی ہوں تو کم از کم اسے گالی گلوچ تو کریں گے، ایٹ لیسٹ میں تو کروں گی، جو میری حیثیت میں ہوگا میں وہ کروں گی۔ اگر کوئی بچے کے بارے میں کوئی بات کر دیتا ہے میں تو لڑنے مرنے کے لیے پہنچ جاؤں گی، اس صورت میں جب میرے شوہر گھر پہ نہیں ہوں گے۔ تو کیونکہ اگر غلط بات ہے تو ہم اپنے بچے کو منع کریں گے کہ ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر دوسرا غلط ہے تو پھر اس کو اس کے گھر تک چھوڑ کے آنا انشاءاللہ۔ تو جس طرح تمام مکاتب فکر نے کھیلے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ لے آئے ہیں دوسرے لوگوں کو کہ آپ کی اتنی اوقات، اتنی جرت آپ لوگوں کی۔ پھر اس سے بھی بڑا اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ ناسبی لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کاٹا ہے، ان کے اپنی مطلب کے مفاہیم بیان کیے ہیں، پوری حدیثیں بیان نہیں کی ہیں، جہاں پہ ان کی دم نہیں، ان کے کلیجے پہ پاؤں پڑتے تھے، ان کی شانوں میں کمی آتی ہے، ان کے چندوں میں کمی آتی ہے، وہاں پہ وہ حدیث ہی پوری بیان نہیں کرتے۔ آپ بلیو کریں کہ میرا خود کا ایکسپیرینس ہے کہ یہ بات سچ ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو کتا ہوتا ہے نا، کتا وہ اپنے مالک کا بڑا وفادار ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس کو ایک ہڈی ڈال دینا تو وہ ہڈی کھائے گا نہیں کھائے گا، آپ کے سامنے دم ہلائے گا، آپ کو پہچان بھی لے گا، ہزاروں کروڑوں لوگوں میں کتا آپ کو پہچان لیتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک سینس ہوتی ہے اسمیل کرنے والی، جس میں سائنسی اعتبار سے تو آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتی، لیکن میں نے جتنا پڑھا ہے اس کے مطابق اس کی سینس جو اسمیل پہچانتی ہے، خوشبو پہچانتی ہے انسان کی، وہ بہت تیز ہوتی ہے، اور وہ اس سے بندے کو شکل سے بھی پہچانتا ہے، اس سے بھی پہچان لیتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ ہم انسان اس کتے سے بھی گئے گزرے ہیں، وہ جو ایک بوٹی پہ اپنے مالک کا وفادار ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کو، ان کی قربانیوں کو اس قدر بھول گئے، اور ہماری اوقات اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم نے اہل حدیثیت کا دعویٰ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ یہودیوں والے سلوک کیے ہیں، اپنے مطلب کی چیزیں بیان کرنی ہیں، دوسری نہیں کرنی، کیونکہ یہودیوں کی عادت تھی نا کہ وہ ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے جہاں پہ انہیں سزا کا حکم آتا تھا، باقی وہ اپنے مطلب کی چیزیں بیان کرتے تھے۔ ہمارے ناسبیوں نے بھی ایسے ہی کیا ہے،
باقی جو ان کے بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ جو دعوے کرتے ہیں، ہمیں ان کے دعووں سے کیا لینا دینا؟ ہمارے لیے گارنٹی اللہ کے نبی ہیں اور ان تک پہنچنے کا طریقہ ان کی سنتیں اور ان کی حدیثیں ہیں. ہم ان کے علماء کو کیا جانیں؟ انہوں نے تھوڑا کام کیا، زیادہ کام کیا، کون یہ تھا کون وہ تھا، سب جائیں بھاڑ میں. اس لیے کہ وہ جو پروڈکٹس پیدا کر کے گئے ہیں اپنے اداروں میں، انہوں نے ہماری آج کی نسلوں کا بیڑا غرق کیا ہے. اگر وہ سچے ہوتے تو جو ان کی پروڈکٹس آتی نا میدان میں، وہ ہر مکتبہ فکر کو دعوت دیتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ایسا نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو دیوبند کے لوگ ہیں، جو بریلی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقابلے میں کوئی چیز کھڑی کر دی ہے، ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ محبت میں کسی کو شریک نہیں کرتی. حالات مختلف ہوتے ہیں، واقعات مختلف ہوتے ہیں جس کی بنا پہ اسے برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ کہہ لیں کہ وہ آسان نہیں ہے اس کے لیے. تو یہ کیسے جائز ہو جاتا ہے کہ ایک وہ ہستی جس کے بارے میں بار بار انہوں نے کہا کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. بیوی بچے تو پہلے رکھے نا، خاندان ماں باپ پہلے رکھے، پھر کہا کہ ان سب سے بھی بڑھ کے تمہارے لیے جان زیادہ قیمتی ہے، تو جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے زیادہ قیمتی نہ ہو جاؤں تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو اگر ہم نے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایسی ہستیوں کو کھڑا کر دیا ہے، کروا دیا گیا ہے، کھڑی تھیں، ہم نے ان کو فالو کیا ہے، ہم نے ان کا انکار نہیں کیا اپنے عمل سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پیار نہیں ہے. ہم جتنے مرضی نعرے لگائیں عشق رسول کے، تو ہمیں ہمارے نعرے تو نہیں بچائیں گے، جان ہی ہماری ڈنڈوں سے نکلنی ہے. پھر اس کے بعد جو دیوبند والے بھائی ہیں، یہ کس نے کہہ دیا کہ علم جو ہے وہ ان کے اوپر مکمل ہو گیا اور ختم ہو گیا اور علم جو ہے وہ صرف دیوبند والوں کے پاس ہے؟ ایک ایسا مکتبہ فکر جس کی نسبت دیوبند سے ہو تو ان کے یہیں سے کمزوری پتہ چل رہی ہے. اگر آپ یہ کہتے کہ آپ کی نسبت مکہ کی صاحب مکہ سے ہے، صاحب مدینہ سے ہے، تو ہمیں سمجھ میں آتا کہ واقعی جو خزانے جو سوتے پھوٹے ہیں، اگر ان کی ابتدا مکہ اور مدینہ سے ہو رہی ہے تو ہمیں ان کے علم کے اوپر دوسری بات کرنے کی جرت نہ ہوتی. لیکن اگر یہ فضائل اعمال میں نے ساری رٹی ہوئی تھی کسی زمانے میں، تو اب تو خیر کافی کچھ بھول گئی ہوں. اگر یہ فضائل اعمال کو فالو کرتے ہیں تو جو اس کے رائٹر تھے ان کی کتاب کے اندر تو یہ لکھا تھا کہ وہ تو اپنے بیٹے کی تربیت اس طرح سے کرتے ہیں کہ ان کا جو بیٹا ہے وہ جب نماز پڑھتا ہے ایک، تو دوسری نماز میں وہ اس کو اس جگہ پہ کھڑا نہیں ہونے دیتے، تیسری نماز میں اس کو دوسری جگہ پہ کھڑا نہیں ہونے دیتے، کیونکہ ان کے خیال میں میرا بیٹا ساتھ والے نمازی کے خیالات، افکار، دوستی یاری یہ چیزیں قبول نہ کر لے. تو جب ایک آدمی یا ایک باپ اپنے بیٹے کے بارے میں اتنا سینسٹیو ہے تو پھر وہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنے علماء کی لکھی ہوئی کتابوں کو ترجیح دیتا ہے؟ اگر وہ ترجیح دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ترجیح دینا ٹکراتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور جو چیز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقائد کے حوالے سے ٹکراتی ہے، عمل کے حوالے سے ٹکراتی ہے، ہماری بونگیوں ہماری بڑکوں کے حوالے سے ٹکراتی ہے، تو اس کا کام تو نیست و نابود ہی ہونا ہے. زندہ اور باقی رہنے والی چیز تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعے کیے جانے والے عمل ہیں، کیونکہ ہمارے لیے پھر وہ نجات کا ذریعہ بنیں گے. تو اگر کسی کا امام، کسی کا پیر، کسی کا بڑا مرشد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، سو بسم اللہ. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کے اندر کھاتے کوئی اور ہے، تو پھر میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ایک بندہ اپنے بازو میں کڑا پہنتا ہے یا تعویذ باندھتا ہے یا کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتا ہے جس سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بازو میں یا گلے میں باندھا جانے والا دھاگا یا تعویذ یا کڑا یا اس سے سملر کوئی چیز اس کو بیماری سے بچا لے گی، کسی تکلیف سے بچا لے گی یا کسی بھی پریشانی سے بچا لے گی امام ضامن کے طور پہ، تو آئی بلیو کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی کڑے کے، اسی دھاگے کے، اسی امام ضامن کے سپرد کر دے گا اور اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھا لے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو آپ اپنے عمل سے پہنچتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، قرآن تک، تب تو بلے بلے. اور اگر آپ پہنچتے ہیں اپنے اعمال کے تھرو، اپنے عقائد کے تھرو، اپنے ایسے بڑوں کے پاس جو کتنے ہی کراماتی، کرشماتی، معجزاتی پرسنالٹی ہوں،
تو پھر تو آپ کو آخرت میں وہی بچائیں گے قبر میں آ کے، اللہ کے نبی تو نہیں آنے والے، کیونکہ ہر وہ نیا کام جو نیک نیتی کے جذبے کے ساتھ کیا جائے، نیکی کے جذبے سے ساتھ کیا جاتا ہے یا اجر و ثواب کی نیت سے کیا جاتا ہے، ہر وہ نیا کام وہ بدعت ہے۔ اور پھر اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی اور کو کھڑا کر دیتے ہیں مقابلے میں، تو نبی تو ایک ہی تھا جو آئے اور چلے گئے، تعلیمات بھی ان کی آئیں اور ابھی تک ہمارے پاس کتابوں کی شکل میں موجود ہیں، تو ہم نے پہنچنا ہے کتابوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اور قرآن پاک تک۔ ہم نے ان بزرگوں کے ذریعے یا ان کے نام نہاد علماء کے ذریعے، اور خاص طور پہ جو ہمارے مولوی جو ہمیں ممبروں پہ خطبوں سے نوازتے ہیں اور اپنے مطالعہ پاکستان اور سوشل جو ہمارے ایشوز چل رہے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے، یا جو آتا ہے فرائیڈے کا میگزین آتا ہے یا فرائیڈے کا اخبار آتا ہے، اس کا ایڈیٹوریل پڑھ کے ہمارے اوپر خطبے دیتے ہیں، یا ایسے جو مولوی ہیں جو امریکہ کو گھٹنوں کے بل انہوں نے لٹایا ہوتا ہے اپنے گھٹنوں میں ممبر پہ بیٹھ کے، اور امریکہ کو خوب گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، یہودیوں کو خوب گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ 3-3 4-4 لاکھ کے موبائل ان کی جیبوں میں یہودیوں کی پروڈکٹس پڑی ہوتی ہیں۔ تو کول و فیل کا تضاد۔ اور تربیت کے حوالے سے یہ ممبر ہمارے بالکل خاموش ہیں، کسی قسم کی تربیت نہیں ہو رہی۔ اب تک تو ہم نے تو کافر، وہ کافر، یہ سنی، یہ شیعہ، وہ بریلوی، وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ بدعتی ہے، وہ مشرک ہے، وہ ایسا وہ ویسا، یہ سنا ہے۔ اور ہماری ساری جو جنریشنز ہیں وہ ساری یہی سن سن کے پک پک کے جوان ہوئی ہیں۔ اب ماشاءاللہ سوشل میڈیا کی برکت سے اتنی چیزیں وائلنٹ ہو گئی ہیں کہ بچوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ یہ جو ہمیں چیزیں بتائی جا رہی ہیں یہ بالکل اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ہے، تو ہم نے ان کو اڈاپٹ نہیں کرنا۔ اب یہاں پہ بھی مولویوں کی، اب میں کیا کہوں کہ ان کا سب کچھ ہی مر جاتا ہے کہ جب انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جی یہ ہمارے فرقے سے الگ ہو گیا بندہ، اس لیے کہ یہ ان کتابوں کو فالو کرنا شروع ہو گیا جو ہم نے ان سے چھپائی ہوئی تھیں۔ اس کی اتنی جرت، اس کی اتنی اوقات کہ ہمیں حوالہ دے کہ ترمذی میں یہ لکھا ہوا ہے، نسائی میں یہ لکھا ہوا ہے۔ سر بڑا تعصب ہے، بڑا تعصب ہے، اور وہابیوں کے اندر تو سب سے زیادہ ہے۔ احادیث کو اون کرنے والے، اہل حدیثوں کا ٹیگ لگانے والے، اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے والے، اب بلیو کریں مجھے تو یہ منافقین کے درجے میں جہنم کی آگ کے اوپر تیرتے نظر آتے ہیں۔ ہاں میں یہ بات سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی انسان بلیو رکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل طور پہ عقیدے کے حوالے سے، اور وہ تمام شرک اور ان تمام بدعات سے پاک ہے، اس کے اعمال میں کمزوری ہے، تو وہ قابل گرفت نہیں ہو سکتی۔ ہم جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں کہ یا اللہ نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہے، نماز میں ریگولیرٹی نہیں ہے، کپڑے اس لیول کے صاف نہیں ہے کہ دل مطمئن ہوتا ہے کہ نماز پڑھ لیتے، یا اللہ نماز ضائع ہو گئی ہے، یا روزے میں ہم لوگ گانے سن لیتے ہیں، فلمز دیکھ لیتے ہیں، یا سوشل میڈیا دیکھ لیتے ہیں، یا زکوٰۃ دینے میں ٹائم آگے پیچھے ہو جاتا ہے، حج کے لیے خواہش رکھتے ہیں لیکن اب تو 10-15 لاکھ کا حج ہو گیا، افورڈیبل نہیں رہا۔ ان تمام چیزوں میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں، ہمارے اعمال میں کمزوری ہے تو وہ ہمارے لیے قابل معافی ہو جائے گی، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے عمل سے ثابت کریں، اپنی گفتگو کے بھی ہم غازی ہوں اور کردار کے بھی، گفتار اور کردار دونوں کے، کہ ہم اپنے عمل سے یہ بات ثابت کریں کہ ہم جو کہتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے پیارے ہیں، تو ہم نے پھر جہاں پہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، وہاں پہ نبی کے ساتھ بھی ہم نے شرک نہیں کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تھے، دین آیا، دین مکمل ہو چکا، ساری چیزیں اب ہمارے پاس موجود ہیں، تو ہم ان نام نہاد لوگوں کو کیوں مانیں، ہم ان مولویوں کی مینٹل اپروچ کے ساتھ کیوں چلیں، ہم خود اپنے ہاتھ میں قرآن پاک کیوں نہ اٹھائیں، ہم خود اپنے ہاتھ میں صحیح ستہ کیوں نہ اٹھائیں۔ آپ بلیو کریں کہ ہماری جو اردو لینگویج ہے نا، اس کے اندر میکسیمم ورڈز ایسے ہیں جتنے کہ عربک کے ہیں۔ صدقہ عربک کا ورڈ ہے، زکوٰۃ ہے، حج، بے شمار ورڈز ایسے ہیں جو عربک کے ہیں، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بس ایک سٹارٹ لینے کی دیر ہوتی ہے۔ آپ وہ سٹارٹ لیں، قرآن پاک کا ٹرانسلیشن پڑھنا شروع کریں، ساتھ میں مشکات کی کتاب کھولیں، شروع کرنا شروع کر دیں۔ اللہ اب بلیو کریں کہ میں اپنے بچوں کو اکثر کہتی ہوں کہ جب میں قرآن پڑھتی ہوں، جب میں احادیث سے اسٹڈی کرتی ہوں، تو مجھے اس کے کئی میننگ ایک چیز کے سمجھ آتے ہیں۔ تو یہ ساری، اور ایمان کی حلاوت تو سب سے بڑھ کے ہے، اور جس بندے نے ایمان کی حلاوت چکھ لی، آپ یقین کریں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی مٹھاس بھی ایمان کی حلاوت کے مقابلے میں تصور میں نہیں آتی۔
اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے. اور یہ جو ڈیبیٹرز آ جاتے ہیں نا چینلز کے اوپر، ان کی باتوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو یہ کہ بلایا جاتا ہے ان کو تو آ جاتے ہیں، دوسرا ان کے پاس یہ کرنے کے لیے نا بس یہی باتیں ہیں، اس کے علاوہ ان کی کیپیسٹی اور کسی چیز کی ہے ہی نہیں ہے. اور یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ سب رکاوٹیں ہیں ہمارے لیے قرآن کی طرف جانے کے لیے اور حدیث کی طرف جانے کے لیے، اور ہم نے ہر اس رکاوٹ کو پاؤں کے نیچے رکھنا ہے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے پاس جانے سے روکتی ہے عملاً. اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو عشرہ مبشرہ اور خلفائے راشدین والا ایمان، عمل اور جو ان کی زبان سے چیزیں جاری ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے. پھر بالآخر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائیں، ہم قرآن سے جڑ جائیں، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں میں شامل ہو جائیں. آج کے اس دور میں بھی بہت سارا خیال رکھیے گا. بے حد شکریہ اتنی دیر تک سننے کا. اللہ حافظ.